أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان: الفت و محبت عائلی زندگی کا جزو لا ینفک۔ خاکسار جزو لا ینفک کا تھوڑا سا ترجمہ بتاتا چلتا جائے کہ جزو لا ینفک ایسا جز کہ جس کے بغیر پہلا حصہ نامکمل ہو۔ اگر دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہو تو پہلا نامکمل ہو، اگر پہلے کے ساتھ جڑا ہو تو دوسرا نامکمل ہو، یعنی کہ دونوں کے لیے یہ شرط ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے مدرسے ہیں جہاں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ایک مدرسہ ایسا بھی ہے جہاں محبت کی زبان میں عشق اور پھر ترقی کرتے ہوئے عشق الہی کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر اس مدرسے میں پڑھنے والے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو محبت الہی کے وارث بنتے ہیں۔ اس مدرسے کا عرفان فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: شادیوں کا معاملہ محبت کی بنیاد کے قیام کے لیے ہے۔ میاں بیوی کی محبت در حقیقت خدا ہی کی محبت ہوتی ہے۔ شادی ایک مدرسہ ہے جہاں خدا تعالیٰ کے عشق کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو اپنی محبت کا ایک نشان قرار دیا ہے۔ غرض ماں باپ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کا ذل ہے، بیوی کی محبت بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا ذل ہے، اور اولاد کی محبت بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا ذل ہے۔ گویا یہ تینوں ایک درسگاہ ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دین اسلام نے عائلی زندگی میں الفت و محبت پیدا کرنے کے نہایت ہی پیارے اصول ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان اصولوں پر چل کر ایک مومن اپنی عائلی زندگی کو خوشحال، صحت مند اور جنت نما بنا سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی کا آغاز دراصل ایک گھر کے آغاز سے ہوتا ہے۔ عائلی زندگی کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم اپنے اندر وہ قوت اور طاقت رکھتی ہے جس پر عمل کے نتیجے میں عائلی زندگی جنت نظیر اور معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شادی کے بعد مودت اور رحمت کا مضمون ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور ایسا ماحول قائم کرنا چاہیے کہ مرد اور عورت کے لیے محبت اور رحمت کا چشمہ ثابت ہو، اور عورت مرد کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو۔ نیز فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گہری محبت اور رحمت کا رشتہ فرمایا ہے، اور یہ رشتہ دونوں طرف سے ہے۔ بینکم فرمایا، یعنی وہ بچے جو میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں محبت اور رحمت کے تعلقات سے زندگی بسر کریں، اور سارے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ عائلی زندگی میں مودت اور رحمت کو اختیار کرو۔ اب خاکسار آپ کے سامنے چند ایسے ذریعے بیان کرے گا کہ جن کے ذریعے ایک شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں الفت اور محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ عائلی زندگی میں الفت اور محبت کا ذریعہ
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ فرمایا نیک عورت سے بہتر دنیا کی کوئی چیز نہیں، اور پھر فرمایا جو عورت اپنے گھر میں وقار سے رہتی ہو اور اپنے خاندگی فرائض ادا کر رہی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے حسین معاشرے کی جنت جو نازل ہوئی وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اسوہ ہر آنے والی نسل کے لیے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ خواتین مبارکہ سے آپ کا کیا سلوک تھا؟ آپ کیسے گھر میں رہتے تھے؟ کس طرح ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے؟ کس طرح حقوق سے ان سے بڑھ کر پیش آتے تھے؟ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی زندگی میں الفت و محبت کی چند پاکیزہ اور خوبصورت نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت گھریلو زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم آدمی اور عام لوگوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا وقت گھر پر ہوتے تھے گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا بلاوا آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ یہ ہے علی زندگی میں الفت و محبت کو بڑھانے کا عملی نمونہ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا کہ جب تک گھر میں موجود رہتے اپنے بیوی بچوں کو بھرپور وقت اور توجہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ الفت اور مودت کا سلوک کیا کہ انسان کا اس پیار پر قربان ہونے کے لیے دل کرتا ہے۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے خود جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ جبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا ہوا تھا اتار کر کہہ کر کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ دیا، پھر سوار کرتے وقت اپنا گھٹنا ان کے آگے کر دیا تاکہ وہ آرام سے پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسا پیارا سلوک فرماتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑتے بھی تھے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کیا کہ آج کے زمانے میں اس طرح بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ اور بے تکلف تھے۔